الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل صد احترام عزیز بزرگوں، گھروں میں سننے والی مائی بہنیں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے رمضان سے کیا سبق ملا، اس پر 2-3 رمضان سے ملے اسباق بیان کیا، اور کئی اسباق سننے سمجھنے کے ہیں، لیکن ضرورت کے مطابق اسے چھوڑ کر دوسرا عنوان آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. آج آپ کے سامنے علم کی اہمیت، علم دین کی اہمیت اور مکاتب کی اہمیت پر بات ہوگی. دین اسلام میں علم کا بڑا درجہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی ہے، اس وحی کا تعلق علم سے ہے. سب سے پہلی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورۃ العلق کی شروع کی 5 آیتیں نازل ہوئی. اس میں پیغام کیا ہے؟ سورۃ العلق کی شروع کی آیتوں میں پیغام کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کا نام لے کر. پڑھو کا سبق اور پیغام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی پہلی وحی کا پیغام ہے پڑھو. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگوں کے لیے پھر پڑھنا کیوں مشکل پڑ رہا ہے؟ علم سیکھنا کیوں مشکل ہو رہا ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت مسلمان اور نہ دنیا کے علم میں پڑھائی میں آگے ہے، نہ دین کے علم میں آگے ہے. نہ دنیا کے علم کا شوق ہے، نہ دین کے علم کا شوق ہے. چلو دین میں تو ہونا تھا، اصل دین میں نہیں ہے، دین کے علم حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے. چھوڑو، کم از کم دنیا کے علم کا تو شوق ہے کیا؟ ہمارے مسلمان لوگ وکیل ہے کیا؟ مسلمانوں میں لائر ہے کیا؟ مسلمانوں میں جج ہے کیا؟ مسلمان بچے IAS IPS میں ہے کیا؟ نہیں ہے. نہیں ہے. جرنلسٹ ہے کیا؟ نہیں ہے. ضرورت نہیں ہے اس کی. نہیں. حافظ عالم بنے کیا مسلمان؟ نہیں. چلو دنیاوی تعلیم سے تو آراستہ ہوئی ہے کیا؟ دنیاوی تعلیم تو پڑھے کیا؟ وہ بھی نہیں ہے. یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں. یہاں بھی ناکام، وہاں بھی ناکام. اس میں بھی زیرو، اس میں بھی زیرو. یہاں بھی ذلیل، وہاں بھی ذلیل. دنیا کا علم نہ رکھ کر دنیا میں ذلیل، دین کا علم نہ رکھ کر دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی ذلیل. علم ہونا، دین کا علم ہو تب بھی عزت ملتی ہے. علم کا پہلا فائدہ، چاہے علم کون سا بھی ہو، دین کا علم ہو، دنیا کا علم ہو، کسی بھی طریقے کا علم ہو، علم کے ذریعے سے دنیا کا فائدہ، عزت ملتی ہے انسان کو.
آپ میں سے کون بندہ بیٹھ کر یہاں بات کرے گا؟ بات کر لینا الگ ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں بولنا الگ ہے، بیان الگ ہے، عام گفتگو عام بات چیت الگ، ہر کوئی بندہ بول سکتا ہے۔ لوگوں کو دیکھا گیا ہے باہر بہت ساری باتیں تین کرتے رہتے ہیں، ذرا مائک دیکھو ایک علی اعلان کرو جی بولے تو کلیجہ منہ کو آ جاتا۔ بلکہ اور آگے بڑھ کر کہیں یہ جو فن ہے خطابت کا، بیان کا، یہ تو عوام کی بات تھی۔ میں جو بول رہا ہوں یہ علماء کی بات، جو علماء حضرتاں انہوں بولنے پر پریکٹس نہیں کرتے، بولنا سیکھے نہیں ہیں، حافظ ہے، عالم ہے، خاص مدرسہ چلتا ہے ان کا، مدرسے کے پرنسپل ہے، جب انہوں نے بولنے پر محنت نہیں کی، فن خطابت پر محنت نہیں کی، تقریر پر محنت نہیں کی، بولنا نہیں سیکھا، بولنے کے اصول نہیں سیکھا، اتار چڑھاؤ نہیں سیکھا، تو پھر پرنسپل ہو کر بھی، حافظ عالم ہو کر بھی، ان کے کئی ہزار شاگرد پھر بھی جب انہوں مائک لیتے ہیں تو پھر کلیجہ منہ ہو جاتا ہے، ہاتھ کانپتے رہتے ہیں، کیا بولنا سمجھ نہیں آتا۔ عوام کی نہیں، علماء کی بات کر رہا ہوں میں۔ کیوں؟ بولنا سیکھا نہیں ہے۔ قرآن تو سیکھ لیا لیکن قرآن کو پہنچانا کیسا؟ سبق پڑھا لیتے ہیں، مدرسہ کے اندر کی کتاب پڑھا لیتے ہیں، لیکن جب پبلک میں بات کرنے کا موقع ملتا ہے پھر بات سلیقے سے، تمیز سے، اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنا نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ وہ سیکھا نہیں ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ بندہ جب سیکھتا ہے تو پھر کون سا بھی فن ہو آدمی کو آ جاتا ہے، جب بندہ سیکھتا نہیں تو پھر سوئی کے اندر دھاگا ڈالنا نہیں آتا۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک آدمی ہارون رشید بادشاہ کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا ہارون رشید بادشاہ سے، بادشاہ ایک موقع دو مجھے، میں اپنے آپ کو پروف کر لوں گا، میرا ستا دم کیا ہے، میرے اندر کیپیسٹی کیا ہے، صلاحیت کون سی میرے اندر چھپی ہوئی ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا۔ بادشاہ موقع دیا، چلے پروف کر لے بول کر۔ تو ایک آدمی آیا بادشاہ کے دربار میں، آ کر وہ 10 فٹ کے دور پر سوئی اٹکایا زمین پر، زمین کے اوپر کسی کپڑے پر کسی جگہ سوئی ایسا کھڑا کیا، سوئی کھڑا کیا ایسا، اور پھر ایک 10 فٹ 20 فٹ کے دور پر، سمجھو مثال کے طور پر وہ دوسرے دروازے کے پاس، ہمارا یہ نہیں وہ اسٹپ، وہ دروازے کے پاس 5ویں سب کے دروازے کے پاس سوئی کھڑا کیا، اور پھر یہاں سے وہ کیا کر رہا ہے، برابر اسے نشانہ بنا رہا ہے، اور ترو کر رہا ایسا، نشانہ بنا رہا ایسا کہ وہ جہاں وہ 5 صف کے بعد کے دروازے پر جہاں سوئی کھڑا کیا ہے، اس سوئی کے سوراخ میں سے یہاں سے اگر پھینکے تو یہ سوئی یہاں سے پھینک تو سوئی وہاں پڑا کر سوئی کے سوراخ میں سے گھس کر باہر نکلتی ہے سوئی۔ ایسا ایک سوئی نہیں پھینکا انہوں، 10 سوئیاں پھینکا ایسا۔ اب ہم میں سے کون بندہ ایسا ہے؟ میں یہ بولتا ہوں بلّہ کا، لیکن میں کر نہیں سکتا وہ کام، میرا ٹیلنٹ، میرا فن نہیں ہے وہ، میرا فیلڈ نہیں ہے وہ، ہمارا فیلڈ یہ ہے، ہمارا فیلڈ یہ ہے۔ آپ میں سے کون بندہ ایسا ہے جو وہاں سوئی کھڑا کر کے یہاں سے سوئی پھینکے تو برابر سوئی کے سوراخ میں سے باہر سوئی نکل جائے، دھاگا نکل جائے، ہاتھ میں پکڑ کر سوئی ڈالا نہیں آتا ہم کو، تو پھر ہم وہاں سوئی کھڑا کر کیا ڈالیں گے؟ تو پھر وہ بندہ ہارون رشید بادشاہ کے دربار میں آ کر گزارش کر کو ان وہاں سوئی گاڑ کر زمین میں یہاں سے ان 10 سوئیاں پھینکا سوئی کے اندر سے۔ اب کتنا ان کمال اس کا ہے، کتنا بڑا فن کا ماہر ہے، ان ٹیلنٹ کا ماہر ہے، صلاحیت اچھی ہے اس کی، ٹیلنٹ اچھا ہے، مائنڈ اچھا ہے، نشانہ اچھا ہے اس کا۔ بادشاہ اس کی صلاحیت کو دیکھے، اس کے ٹیلنٹ کو دیکھے، ہارون رشید بادشاہ بولے اسے انعام بھی دو، 10 مارا مار کو بھیجو اسے۔ اب بعد میں ان پوچھا بادشاہ سلامت، انعام دو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن 10 مارا مارو، 10 کوڑے مارو بول رہے نہیں، کیا کہیں کو بادشاہ تو اپنی صلاحیت کو، یہ جو انعام ہے یہ تیری ٹیلنٹ پر انعام ہے، وہ جو 10 کوڑے لگا رہا ہوں وہ اس وجہ سے کہ تو اپنے ٹیلنٹ کو نہ دنیا میں لگایا نہ دین میں لگایا، خامخواہ بیکار کر دیا اپنے صلاحیت کو، ٹائم زندگی کو ویسٹ کر دیا، اس لیے تجھے مارا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ ہر آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ صلاحیت ہوتی ہے، ٹیلنٹ ہوتا ہے، ہر آدمی کے اندر ایک نہ کوئی ٹیلنٹ، کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے۔ اللہ پوری خوبیوں کے ساتھ پیدا کیا، پھر وہ نبیاں ہیں، فرشتے ہیں، ان کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں، اچھائیاں ہی اچھائیاں، وہ نبیاں وہ کلی طور پر وہ خیر کا مجموعہ، اچھائیاں ہی اچھائیاں ان کے اندر، شر کا مجموعہ شیطان،
برائیاں ہی برائیاں اس کے اندر، اچھائی دیکھے تو نہیں ملتی اس کے اندر۔ خیر کا مجموعہ فرشتے اور نبیاں، اور پھر شر کا مجموعہ برائیاں ہی شیطان کے اندر، عام پبلک کے اندر، عام انسانوں کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں، خیر بھی ہوتا ہے، شر بھی ہوتا ہے، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں، اور ان کے اندر صلاحیت اور جذبہ اچھائی کا بھی ہوتا ہے، برائی کا بھی ہوتا ہے۔ اب جو بندہ اپنے ٹیلنٹ کو، اپنی صلاحیت کو جس اعتبار سے استعمال کرے گا، وہ اس فن کا اور اس کام کا، اس فیلڈ کا وہ بندہ ماہر بنے گا۔ ہمیں اس پر محنت کی ہے، ہمیں اس کے ماہر بن گئے۔ جو بندہ جس فیلڈ پر محنت کرتا ہے وہ بندہ اس فیلڈ کا ماہر بنتا ہے۔ تو دیکھو، دنیاوی اعتبار سے بھی انسان کو کوئی کام سیکھنا ہو، کوئی فن سیکھنا ہو اور کسی کام کا ماہر بننا ہو تو انسان اس پر محنت کرتا ہے۔ کون سا بھی کام ہو، گھٹیا سے گھٹیا کام کیوں نہ ہو، نچلے چپل نیچے پہنتے، اس کے بنانے کے لیے بھی ایک فن ہے، اور پھر بیچنا ہے تو بیچنے کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک فن ہوتا ہے، آنے والے گاہک سے کیسا بات کرنا ہے، اس کا دل کیسا جیتنا ہے، دل جیتنے کے لیے کیسی میٹھی باتیں کرنا ہے۔ اسلام نے کتنے میں بیچنے کے لیے کہا ہے، جھوٹ بولنے کے لیے کہا ہے، دھوکہ دینے کے لیے کہا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر بیچنے کے لیے کہا ہے، کیا اسلام سبق سکھایا، یہ اسے معلوم ہونا پڑے گا۔ بعد میں ایک اچھا تاجر بن سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ تجارت شروع کر دے گا، پھر جیسا زبان استعمال کرنا ہے کسٹمروں سے، گاہکوں سے، وہ زبان استعمال نہیں کرے گا تو پھر زبان اگر کڑوی ہوگی تو پھر گاہک اس کے ختم ہو جائیں گے، کسٹمر ختم ہو جائیں گے۔ پھر اس وقت مسلمانوں کا وہی حال ہے، چیز میٹھی بیچتے رہتے ہیں لیکن زبان ان کی اتنی کڑوی ہوتی ہے کہ پھر کہیں کو بھائی یہ بزنس کر رہا ہے، لینے والے کو بھی افسوس کرنا پڑے گا، چیز میٹھی بیچ رہا ہے، زبان کڑوی رکھا ہوا ہے، اب پھر اس کے پاس گاہک نہیں آئیں گے، پھر نہیں آئیں گے گاہک، تو اس کو بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ ایک عام آدمی ہے، کافر آدمی ہے تو چھوڑو، سوال اس کا نہیں ہے، بزنس کا اصول اس کے پاس نہیں تو پھر کیا بزنس کرے گا۔ ہمارے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں، اسلامی تاریخ میں، اسلامی کتابوں کے اندر بزنس مین کے اصول بتائے گئے، ایک کامیاب تاجر کے اصول بتائے گئے۔ میں اگلی جمعہ انشاءاللہ وہ عنوان شروع کروں گا، جو رمضان سے تقریباً 2-3 مہینے پہلے تقریباً 12 جمعے تک چلا تھا، وہ عنوان کامیاب تاجر کے اوصاف، اعمال و اوصاف، تقریباً 30 پر ایک اصول بیان کیا تھا آپ کے سامنے، مجھے یاد ہے۔ تو یہ جمعے کے بعد انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو پھر وہ عنوان کنٹینیو کروں گا۔ تقریباً 70 پر 5 اصول، اعمال اور اصول ہے ایک کامیاب تاجر کے، وہ آپ کو بتاؤں گا۔ 30 پر ایک اصول بتا دیا، اگلے وہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تقریباً 12 جمعے بیان کیا آپ کے سامنے، 12 جمعے بیان ایمان پر نہیں، 12 جمعے بیان نماز پر نہیں، کامیاب تاجر، سکسیسفل تاجر، بزنس مین کے اصول بیان کیا، اور باقی یہ عنوان بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ لیکن وہ سیکھنا ہے، کیوں بیان کیا وہ اصول، اور اگلے بیان کرنے کا ارادہ کیوں رکھتا ہوں، اس لیے کہ بزنس، لین دین، اسے بولتے ہیں معاملات، وہ معاملات کے اندر دین 70 پر 5% ہے۔ گزشتہ میں بتایا تھا آپ کے سامنے کہ پورے دین کو اگر 100 حصوں میں بانٹیں گے تو پھر یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادات والا دین یہ 25% ہے، عبادات میں دین 25% ہے، لین دین، معاملات، بزنس، ان میں دین 70 پر 5% ہے۔ تو اس لیے 70 پر 5% والا دین، معاملات والا دین، حقوق والا دین، تو وہ ہماری قوم کے سامنے آ جائے۔ جو 75% ہے دین، تو پھر وہ اگر ہماری قوم سن لے گی تو پھر جو آدمی جس فیلڈ کا ہوگا ان اصول کے مطابق اپنا بزنس میں وہ آدمی آگے بڑھے گا۔ اس لیے 70 پر 5% والا دین کو آگے بیان بھی کیا، پیچھے بیان کیا تھا رمضان سے پہلے، اگلے بھی انشاءاللہ بیان کرنے کی ارادہ ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ آدمی کو کون سا بھی کام کرنا ہو سیکھنا پڑتا ہے، جوتا چپل بنانا ہو یا پھر بنانے کے بعد بن کر آ گیا ہے بیچنا ہو تو پھر اس کے لیے اصول ہے۔ یہ تو نیچے کی بات ہے۔ اگر سر کی بات ہے، اگر آپریشن کرنا ہے سر کا، دماغ کا، تو پھر سیکھنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کپڑے کاٹتا ہے تو پھر اگر ان کپڑے کاٹتا بول کر چمڑا کاٹ، سر کاٹ بول کر بولیں گے، ان کاٹ تو دے گا لیکن بعد میں کاٹنے کے بعد یہ کام نہیں کرے گا، پھر کاٹے گا
پھاڑے گا، جیسا کپڑے پھاڑتا ہے، پھاڑے گا، کاٹے گا، لیکن بعد میں یہ کام نہیں کرے گا، پھر ٹھکانے پہ نہیں رہے گا یہ. تو اس فیلڈ کا ماہر نہیں ہے. ٹیلر آدمی آپریشن کا ماہر نہیں ہے، وہ کام سیکھ لیا، اس میں اپنا مہارت دکھاتا ہے، ٹیلنٹ دکھاتا ہے. ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اور ڈاکٹر میں سے الگ الگ لوگ ہوتے ہیں، سرجن الگ ہوتے ہیں، دوائی لکھنے والے الگ ہوتے ہیں، اور پھر باقی صفائی والے الگ ہوتے ہیں، اوپر سپڑ کو دینے والے لوگ الگ ہوتے ہیں، ہیلپر الگ ہوتے ہیں، سرجن الگ ہوتا ہے. بڑی تنخواہ سرجن کی ہوتی ہے، اور بڑی عزت ڈاکٹری کے فیلڈ میں سرجن کی ہوتی ہے. بڑا ڈاکٹر بولتے ہیں اسے، اس کا ماہر کہتے ہیں، اس کا ماہر کہتے ہیں، اس کا ماہر، ایسا بول کر لوگ بولتے ہیں، اس کا ماہر کہتے بول کر. یہ تو سرجن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، آپریشن ڈاکٹر، بڑا ڈاکٹر بول کر. یہ الگ الگ، اس میں الگ الگ طبقات کے لوگ ہیں، ہڈیوں کے الگ ہوتے ہیں، چمڑے کے الگ ہوتے ہیں، یہ سب الگ الگ لوگ ہیں. تو سمجھا نا کہ آپ کے سامنے کہ ہر بندہ آپریشن لائق نہیں ہوتا ہے. وہ فن جو آدمی سیکھتا ہے وہ بندہ اس فن کا ماہر ہوتا ہے. تو اسلام کے اندر بھی دیکھو علم کی بڑی اہمیت ہے. علم چاہے دین کا ہو یا دنیا کا، انسان کو عزت دیتا ہے. اگر علم نہیں ہوگا تو پھر انسان خدا کو پہچان نہیں سکتا. خدا کو پہچان نہیں سکتا. کیسے نہیں پہچان سکتا ہے؟ خدا کی معرفت کے لیے انسان کو علم ہونا، نالج، عقل ہونا، اور یہ عقل کا استعمال صحیح ہونا. جب عقل ہے اور عقل کا استعمال صحیح ہے، رب کو پہچاننے میں انسان لگ گیا، حق کی تلاش ہے انسان کو، سچے مذہب کی تلاش ہے انسان کو، اور انسان ایک مسلمان بندہ صحیح بال کیسے رکھنا ہے، ہمارے پیغمبر کے بال کیسے تھے، تلاش ہے اسے سنت کی، پیغمبر کے بالوں کی تلاش ہے. تلاش کرتے کرتے، پوچھتے پوچھتے اس بندے کو پیغمبر کے بال کیسے تھے اسے مل جائے گا. انسان روشنی تلاش کرتا ہے تو پھر تلاش کرتے کرتے اسے روشنی مل جائے گی. انسان انتظار میں ہے، اجالا کب ہوگا، انتظار کرتے کرتے اجالا ہو جائے گا. انسان متلاشی ہے حق کا تو پھر اسے حق مل جائے گا. تلاش انسان کو ہونا حق کی. اللہ تعالیٰ پہلا فائدہ علم کا کیا، چاہے علم دنیا کا ہو یا دین کا، انسان کو عزت دیتا ہے. علم دنیا کا علم ہوگا تو پھر دنیاوی اعتبار سے اسے عزت ملے گی. اگر وہ وکالت کر کو ہے تو پھر وہ وکیل بنے گا، کورٹ میں جا کر وہ کیس لڑ سکتا ہے، مقدمہ لڑ سکتا ہے، حق کی آواز کو بلند کر سکتا ہے، باطل کو للکار سکتا ہے، ظالموں کے سامنے انصاف کی بات کر سکتا ہے، جھوٹی باتوں کو وہ رد کر سکتا ہے، حق کا پرچار کر سکتا ہے. اگر وہ اس فن کا ماہر ہو تو وہاں کھڑے ہو کر بات کر سکتا ہے. اگر وہ جج بن کو ہے پھر وہ بندہ وہاں بیٹھ کے سننے گا بھی اور پھر وہ فیصلہ بھی دے گا. یہ دنیا کی علم کی عزت ہے. اگر دین کا علم ہو تو پھر یہ عزت دیکھ لو. دین کا علم پڑھو گے تو پھر گاؤں یہ نہیں ہے میرا، نسب یہاں کا نہیں ہے، کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، نہ خون کا رشتہ نہ دودھ کا رشتہ، لیکن پھر بھی یہاں آپ کے سامنے بیٹھ کر بیان کر رہا ہوں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کون سے بڑے باپ کے بیٹے، کون سے لکھپتی کے بیٹے، کون سے لکھپتی کے بیٹے نہیں ہیں، نہ امبانی کے بیٹے ہیں، نہ کسی اور کے بیٹے، کسی اور کے بیٹے نہیں، بس یہ وارث نبی ہے، وراثت نبوت کی نسبت ہے. یہاں بیٹھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وراثت سے کچھ وراثت مل گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پراپرٹی علم، اس سے کچھ حصہ مل گیا تو پھر قوم یہاں بٹھاتی ہے، قوم خود نیچے بیٹھ کر سنتی ہے. اگر کسی بندے کی خاص اپنے صرف خاص کی مسجد کیوں نہ ہو، خاص اپنے ذاتی پیسے کی مسجد کیوں نہ ہو، بندہ بیان نہیں کرتا. عام طور پر مسجد بنانے والا بندہ عالم حافظ نہیں ہوتا ہے، وہ کسی اور امام کو بلائے گا، خطیب کو بلائے گا، نبی کے وارث کو بلائے گا، وہ خود نیچے بیٹھے گا. جس کا پیسہ لگا مسجد کے بنانے کے لیے وہ خود نیچے بیٹھے گا اور نبی کے وارث کو اوپر بٹھا کر سامنے بیٹھ کر مسجد کا پیسہ لگانے والا بندہ جس کی صرف خاص سے مسجد بنی ہے وہ بندہ یہاں بیٹھ کر امام صاحب کو اور وارث رسول کو یہاں بٹھا کر بیان سنے گا. کیوں؟ نسبت میرے پاس نہیں ہے، پیسہ میرے پاس تھا، اللہ کا گھر سجا دیا، اللہ کا گھر بنا دیا، لیکن نسبت لوگوں کو حق کی طرف بلانے کی اور علم میرے پاس نبی کا نہیں ہے، خدا کی معرفت میرے پاس نہیں ہے، قرآن کا علم میرے پاس نہیں ہے، حدیث کا علم میرے پاس نہیں ہے، تفسیر کا علم میرے پاس نہیں ہے، حدیث کی تشریح میرے پاس نہیں ہے، میں قرآن کا ماہر نہیں ہوں،
میں حدیث کا ماہر نہیں ہوں، مجھے دین کی نالج نہیں ہے، واقفیت نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، اس لیے یہ بندہ اگرچہ میرا بیٹا نہیں ہے، اگرچہ میرے گاؤں کا نہیں ہے، اگرچہ میرے خاندان کا نہیں ہے، لیکن یہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وراثت سے حصہ لیا ہوا ہے، یہ بندہ نبی کا وارث ہے، اس لیے یہاں اگر بیٹھے گا تو یہ بندہ یہاں پر بیٹھنے کے لائق ہو سکتا ہے۔ یہ عزت کیوں ملی؟ علم کی وجہ سے۔ علم کی عزت ہے، علم چاہے دنیا کا ہو یا دین کا ہو، انسان کو عزت عطا کرتا ہے۔ ایک تو دنیاوی بات ہو گئی، فائدہ۔ دوسری بات علم کا فائدہ کیا ہے؟ انسان کو خدا کو پہچاننے کے لیے بھی علم ضرورت ہے، ورنہ اگر انسان کے پاس علم نہیں تو پھر انسان پتھروں کی پوجا کرے گا۔ بندہ جج ہے، وکیل ہے، ملک کا پیم ہے، لیکن خدا پرست نہیں ہے، بت پرست ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پیسہ نہیں کیا، ملک کی اس کے پاس کرسی نہیں کیا، سیٹ نہیں کیا، یا پھر میڈیا میں اس کے چرچے نہیں کیا، ظلم کا وہ پہاڑ توڑ رہا نہیں کیا، ظالم نہیں ہے وہ بندہ، اس کی چلتی نہیں کیا دنیا کے اندر، ملک کے اندر چلتی نہیں کیا، اس کی چلتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ مسلمان ادنا سے ادنا مسلمان کو بھی پوچھو، ادنا سے ادنا مسلمان کو پوچھو، کسی بھی ملک کے غیر مسلم پی ایم کے بارے میں پوچھو، چلو ہمارے ملک کے پی ایم کے بارے میں پوچھو، کسی ادنا سے ادنا مسلمان کو پوچھو یہ جنتی ہے دوزخی ہے، عام بندہ کیا کہے گا؟ ایک بات پہ فیصلہ کر دے گا، کیا ایمان ہے کیا؟ نہیں ہے، پھر کافر ہے، جنت جہنمی ہے۔ ایمان نہیں ہے، ایمان کی بنیاد پر جنت کا فیصلہ، ایمان نہیں تو پھر کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ پیسہ نہیں کیا، کرسی نہیں کیا، ووٹ نہیں کیا، نوٹ نہیں کیا، سب کچھ ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دنیا اور مسلمان اسے جنتی کہنے پر کیوں تیار نہیں ہے؟ اسے نبی کا عاشق بولنے پر کیوں تیار نہیں ہے؟ اگر وہ خود بھی کسی کو پیسہ دے کر کہے گا مجھے بولو میرے بارے میں کہ مجھے تمہارے نبی کا عاشق بولو، مجھے تمہارا نبی کا فالوور بولو، ادنا سے ادنا نبی کا چاہنے والا مسلمان بھی یہ نہیں کہے گا، اس کے پیسے لے کر اس کے بارے میں سچی گواہی نہیں دے گا۔ کیوں؟ ہر ایک کو معلوم ہے پیسوں پر جنت خریدی جانے والی چیز نہیں ہے، پیسوں پر بکنے والی چیز نہیں ہے، بکاؤ مال نہیں ہے جنت، وہ تو اندرونی کیفیت، ایمان پر جنت ہے، سو ایمان پر جنت ہے، خدا کو ماننے پر جنت ہے، بلکہ خدا ہی کو ماننے پر جنت ہے۔ اب وہ بندہ پرستش نہیں کرتا، کیا کرتا ہے؟ کس کی؟ مخلوق کی پرستش کرتا ہے، بتوں کی پرستش کرتا ہے، پتھروں کی پرستش کرتا ہے، پتھروں کی بات کرتا ہے، اس لیے اس کی عزت خدا کے پاس نہیں ہے، اس کا اکرام اور احترام فرشتوں کی نگاہوں میں نہیں ہے۔ ان مسلمان بندوں کا اکرام اور ان کی عزت فرشتے کرتے ہیں، ان کے اوپر فرشتے اپنے پر بچھائے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ یہ بندے خدا کی بات سننے آ گئے، علم سیکھنے آ گئے۔ اگر کوئی بندہ علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے گھر سے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو بندہ علم سیکھنے کے لیے علم کی تلاش میں راستہ اختیار کرتا ہے، سفر شروع کرتا ہے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس علم سیکھنے کے لیے سفر شروع کرنے والے بندے کے لیے جنت کا راستہ اللہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اس علم سے مراد جس علم کے نتیجے میں جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے، اس علم سے مراد دنیا کا علم نہیں ہے، دین کا علم ہے۔ دنیا کے علم پر جنت نہیں ہے۔ ہاں، دنیا کا علم بندہ سیکھتا ہے خدمت کرنے کے جذبے سے، میں اچھا وکیل بنوں گا، میری اولاد کو میں ایڈوکیٹ بناؤں گا، میری اولاد کو میں جج بناؤں گا، IAS IPS بناؤں۔ کیوں؟ لوٹنے کی خاطر نہیں، خدمت کی خاطر، انصاف قائم کرنے کی خاطر، بکاؤ مال بنانے کی نہیں، بکاؤ مال زمین فروش بنانے کے لیے نہیں، انصاف قائم کرنے کے لیے، انسانیت کا سبق سکھانے کے لیے، انسانیت کا سبق دینے کے لیے، انسانیت کو، انصاف کو، حق کو قائم کرنے کے لیے، جھوٹ کو ختم کرنے کے لیے، دھوکہ پن کو ختم کرنے کے لیے، فراڈ کو ختم کرنے کے لیے۔ اگر کوئی اس نیت سے، اگر کوئی مسلمان بندہ اگر اس اچھی نیت کے ساتھ اگر IAS بنتا ہے، IPS بنتا ہے، جج اور وکیل بنتا ہے، ایڈوکیٹ بنتا ہے، صحافت میں آتا ہے، تو پھر اس کا اس نیت سے
دنیاوی علم کو حاصل کرنا وہ بھی نیکی ہے. کیوں؟ نیت اچھی ہے، اس کی نیت اچھی ہے، انصاف قائم کرنا ہے، ظلم کا خاتمہ کرنا ہے، اور مظلوم آدمی کو اس کا حق دلانا ہے، جھوٹ کو دبانا ہے. اگر اس کی یہ نیت ہوگی تو پھر یہ اس کی اچھی نیت کے ساتھ میں دنیا کا علم حاصل کرنا یہ بھی اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. لیکن ڈائریکٹ نہیں، اچھی نیت کے ساتھ ہے یہ. اچھا، اب یہ جو دین کا علم ہوگا اسے تو اچھی نیت سے حاصل کرنا پڑے گا. اگر دین کے علم میں آپ کو اگر بول رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں اس وقت میں، اگر میری نیت آپ پر علم کا روب دکھانا ہے، اگر ایسی میری نیت ہو گئی، آپ کو علم کے شوق دلانے کے لیے بول رہا ہوں، علم سے جوڑنے کے لیے بول رہا ہوں، جو سیکھے ہم اس کا حق ادا کرنے کے لیے بول رہے ہیں، تو پھر اچھی بات ہے. لیکن علم اور اپنا بولنے کا ملکہ دکھانے کے لیے، یا پھر جاہل قوم میں کیا آتا بول کر ان کو ایسا آپ کو اگر میں کم سمجھ کر اگر اپنی شان بتانے کے لیے اگر بول رہا ہوں، تو پھر اگر آپ کو میں کم سمجھ گیا تو پھر میرے لیے یہ بولنا گناہ ہو جائے گا. پھر یہ میرا بولنا، یہ نیکی کی باتیں، یہ حدیث پڑھ کے سنانا، قرآن پڑھ کے ترجمہ کرنا، یہ میرے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا. کیوں؟ نیت بگڑ گئی. بولنے کا مقصد وہی ہے کہ میری قوم علم سے جڑ جائے، میری قوم قرآن سے جڑ جائے، یہی مقصد ہے. بس حق کو ادا کرنا ہے. جو سیکھ کر آئے 8 10 15 20 سال، وہ قوم کے سامنے آئے، عقائد قوم کے سامنے آئے، مسائل قوم کے سامنے آئے، فضائل قوم کے سامنے آئے، عبادات قوم کے سامنے آئے، معاملات قوم کے سامنے آئے، معاشرت قوم کے سامنے آئے، اخلاقیات قوم کے سامنے آئے، صحیح تاریخ قوم کے سامنے آئے، قرآن کی تفسیر قوم کے سامنے آئے، حدیث کی تشریح اور محدثین کے اقوال قوم کے سامنے آئے، حدیث کے معنی مطلب قوم کے سامنے آئے. قوم بدعات سے ہٹ کٹ کر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس دین کے اندر کوئی کمی بیشی نہ کرے. جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس پر ہو بہو یہ میری قوم اور میں خود بھی اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. یہی نیت ہے کہ اور مقصد نہیں ہوتا ہے. اگر مقصد بدل گیا، نیت بدل گئی بولنے کی، ہمارا یہ بولنا، حدیث پڑھ کے ترجمہ کرنا، قرآن پڑھ کے ترجمہ کرنا، قرآن سمجھانا بھی جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا. پھر کیوں؟ نیت بدل گئی. تو بات کیا عرض کر رہا تھا، خدا کو پہچاننے کے لیے بھی علم ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان کے پاس علم دین کا ہوگا تو پھر وہ بندہ خدا کو پہچانے گا. میں جس کی بات کر رہا ہوں، پتھر کی ہو، جھاڑ کی ہو، یہ خدا نہیں ہو سکتا ہے. خدا وہ ہوتا ہے جو بنایا نہیں جاتا ہے، بلکہ ان خود دوسروں کو بناتا ہے. ان کسی کے ذریعے سے بنتا نہیں، بلکہ ان خود دوسروں کو بناتا ہے. ان بنتا نہیں کسی سے. اللہ الصمد، علماء نے اس کے 20 معنی لکھے، 15-20 معنی لکھے اس کے، اللہ الصمد کے. اللہ بے نیاز ہے، اسے معنی بیان کر دیتے شارٹ میں خلاصے کے طور پر. لیکن اس کے علماء کرام نے 15-20 معنی لکھے سمد کے. تو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. انسان کو ضرورت پڑتی ہے. دیکھنا ہو تو انسان محتاج ہوتا ہے آنکھ کا، سننا ہو تو انسان محتاج ہوتا ہے کان کا، سمجھنے کے دل دماغ کا انسان محتاج ہوتا ہے. یہ انسان کسی کو پکڑنا ہو کسی چیز کو تو پھر انسان ہاتھ کا محتاج ہوتا ہے. چلنا ہو تو بھاگنا ہو تو انسان پیروں کا محتاج ہوتا ہے. یہ انسان کے لیے یہ ضرورت کی چیزیں ہیں. محتاجگی یہ انسان کے ساتھ ہے، خدا کے ساتھ یہ سب چیزیں نہیں ہیں. اللہ کسی کی بات سننا ہے یا سب کی بات ایک وقت میں سننا ہے تو پھر خدا کو سننے کے لیے کانوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. خدا کو سب کو دیکھنا ہے تو پھر اس کے لیے کانوں کی نگاہوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، آنکھوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. کیوں؟ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے. خدا کو سمجھنے کے لیے بھی علم کی ضرورت پڑتی ہے. خدا کو کیسا سمجھنا، اللہ کو کیسا سمجھنا. اللہ کہتے ہیں قرآن میں، اللہ بول رہا ہے اللہ ایک ہی ہے. قل هو اللہ احد. چلو بڑی بڑی بہت سی دوسرے پاروں کی آیتیں ہیں، یہ سورہ ہر ایک کو یاد ہو جائے گا 90%، اس لیے یہ آیت پڑھ رہا ہوں. قل هو اللہ احد. اللہ ایک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں پیغمبر آپ کہہ دو، قل پیغمبر آپ کہو، آپ کی قوم سے آپ کہہ دو، آپ کے ماننے والوں سے آپ کہہ دو، آپ کا انکار کرنے والوں سے آپ کہہ دو. کیا کہنا ہے؟ قل کہو کیا کہ اللہ احد، اللہ ایک ہے. اللہ خود بول رہا ہے میں ایک بول کر. تو ہمارے جینا، مرنا، منتیں، مرادیں، اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سب کچھ اس کے لیے ہو تو پھر ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہو سکتے ہیں. ورنہ پھر پیدا ہوئے تو مسلمان، کلچر سسٹم زندگی پوری کافروں کی جیسی ہے،
اٹھنا بیٹھنا، بال گال، لباس، ہاتھ پاؤں اوپر سے نیچے تک پورا یہودیوں کا کلچر ہے، تو پھر مسلمان تو پیدا ہوا لیکن جی رہا ہے کافر بن کر۔ اب موت کس پر آئے گی پتہ نہیں ہے، موت پر ہم بول نہیں سکتے کس کی موت کیسا آئے گی، لیکن پیدا ہوا تو مسلمان، جی رہا ہے کافروں کے کلچر پر، موت کس پر آئے گی پتہ نہیں ہے۔ لیکن حدیث کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں، حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کما تعیشون، جیسا جیو گے، کما تموتون، تموتون کما تعیشون، تم جیسا جیو گے ویسا مرو گے، اور پھر جیسا تم جیو گے ویسا مرو گے، جیسا مرو گے ویسا اللہ تم کو اٹھائے گا، جیسا جیو گے ویسا مرو گے، جیسا مرو گے ویسا اٹھائے جاؤ گے۔ مسلمان بن کر پیدا ہوئے، مسلمان بن کر جیے تو پھر مسلمان بن کر مریں گے، مسلمان بن کر نہیں جیے، کلچر یہودیوں کا، بڈے کلچر عیسائیوں کا، شادیوں کے موقع پر رسم و رواج ہندوؤں کے، لین دین ہندوؤں کا، اور پھر پیدا ہوئے تو چھٹی چلا یہ وہ عجیب بات مسلمانوں کی، مسلمان پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک یہ کام بھی اسلام کے مطابق ہوتا نہیں ہے، ہوتا ہوا کرتے ہوئے نظر آتے نہیں ہیں۔ پیدا ہوئے تو رسم و رواج ہندوؤں کا کلچر، مر گئے تب بھی ہندوؤں کا کلچر، آخر بتاؤ مسلمانوں کے اسلام پر کب عمل کرو گے آپ؟ پیدا ہوئے تو بھی کلچر یہودیوں کا اور عیسائیوں کا اور ہندوؤں کا، مر گئے تب بھی کلچر اور طور طریقہ یہودیوں کا ہندوؤں کا، تو پھر بتاؤ کہ جیو گے کب مسلمان بن کر، اسلام پر عمل کرو گے کب؟ کون سا موقع ہے عمل کرنے کا؟ کون سا وقت عمل کرنے کا اسلام پر؟ کب عمل کرو گے؟ دجال آئے گا تو عمل کرو گے اسلام پر؟ اس سے پوچھو گے الحم کی تفسیر، انا اعطیناک تفسیر، اس سے پوچھیں گے دجال سے؟ اب کس سے پوچھیں گے؟ اس وقت پوچھے بغیر پڑھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے، بولنے سننے سمجھنے کی سسٹم قائم ہے، آپ کے پوچھنے سے پہلے ہی قائم ہے۔ آپ کی کمی ہے، آتے نہیں آپ، سنتے نہیں آپ، قدر کر لو اس وقت کے تفسیری نظام کی، اس وقت کے علماء کی قدر کر لو، ورنہ پھر حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب میں ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ آئے گا لوگوں کو کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا۔ اس وقت میں ایک بوڑھا آدمی 70 60 80 سال کا، اس وقت کے بڑی عمر کے بوڑھے بوڑھیاں کہیں گے ہمارے باپ دادا کو ہم نے پایا، کس پر پایا؟ وہ لوگ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، ایسا بولتے تھے ہمارے باپ دادا بول کر، وہ لوگ ایسا بولیں گے، بوڑھے لوگ 60 70 سال کے لوگ وہ بولیں گے، خالی کلمہ پڑھتے تھے ان لوگوں کو بولیں گے۔ اب وہ کلمے کا معنی مطلب کیا ہے؟ کلمے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تفسیر کیا ہے؟ کلمے میں اللہ ہے بول کر بولنے کے لیے اللہ بول کر بولتے بس ختم تھا نہیں، یا پھر اللہ ثابتن بولتے ختم تھا، لیکن اللہ لا کہیں کہ بول رہا ہے۔ ہر کسی آدمی سے پوچھو کلمہ پڑھو تو کیا بولتا ہے؟ لا سے شروع کرتا ہے، اللہ سے شروع نہیں کرتا ہے۔ لا سے شروع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ کا کو شروع کرتے نہیں، اس کا معنی مطلب کیا ہے؟ اب اس وقت بول بھی سکتے، ہم آپ کو سمجھا بھی سکتے، وقت ہے، سن سکتے، سمجھ سکتے، بول سکتے، آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس لا الہ کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اگر قدر نہیں کیے، سمجھے سنے نہیں، تو پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ زمین پر اللہ تعالیٰ، ایک وقت وہ آئے گا کہ قیامت کے قریب میں اسلام وہ جس طرح لباس کپڑے پہن کر، لباس کے اوپر کپڑے کے اوپر کے نقش و نگار، بیل بوٹے نقش و نگار پھول وغیرہ ہوتے نہیں، وہ جیسا دھو کر پہن کر جیسا وہ پرانے پڑ جاتی ہیں، ویسا ایک وقت آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح لباس جسم کا بیل بوٹے دھو کر پہن کر پرانے پڑ جاتے ہیں، ویسا ایک وقت آئے گا اسلام بھی پرانا پڑ جائے گا، مطلب بالکل نام نشان نہیں رہے گا، لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا۔ اس وقت مدارس ختم ہو گئے کیا؟ علماء ختم ہو گئے کیا؟ حضرتاں ختم ہو گئے کیا؟ لیکن اس وقت آپ ذرا غور کر لو، ہر 50 کلومیٹر پر آپ کو کوئی نہ کوئی مدرسہ آپ کو مل جائے گا، ہر علاقے میں آپ کو 10-20 کلومیٹر کے اطراف میں آپ کو عالم مل جائیں گے، حفاظ علماء مل جائیں گے آپ کو، لیکن حفاظ علماء ہونے کے باوجود بھی، مدرسے ہونے کے باوجود بھی ہر 50 کلومیٹر کے اندر آپ کو مدرسے مل جائیں گے، مدرسے ہے، خانقاہیں ہے، علماء ہے، حافظ صفا ہے، حضرتاں ہے، جماعتیں نہیں کر رہی، تشکیلیں ہو رہی، لوگوں کو نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے،
لیکن اس وقت اتنے سب کام ہو کر بھی آج تک اب تک اس وقت بھی مسلمان قوم کو اللہ کے بارے میں بھی پورا علم نہیں ہے، اللہ کو کیسا ماننا کرنے کا معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں خالی ہے نہیں، خالی اللہ کو کیسا ماننا بول کو 40 قسم کی باتیں ہیں۔ اللہ کو ایسا ماننا، مثال کے طور پر اسے بولتے عقائد، عقائد بولتے اسے، اللہ کو ایک ماننا، یہ عقیدہ کا تو یہ عقیدہ، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی بچے نہیں ہے، یہ عقیدہ۔ ایسا اللہ کے بارے میں خالی 40 قسم کے عقیدے ہیں۔ آپ نے سنا کبھی اس کو؟ وقت تو ہمارے پاس سننے سمجھنے کے لیے۔ عقائد نوٹ کرو، جنت کا جو فیصلہ ہوگا وہ عقائد کی بنیاد پر ہوگا۔ جنت کے جو درجے ملیں گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، اوپر کا درجہ، اوپر کی جنت، اوپر کی جنت، یہ جنت کے جو درجے ملیں گے وہ اعمال کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر جنت، اعمال کی بنیاد پر اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ اور ملیں گے۔ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے یا پھر زکوٰۃ دے رہا ہے یا حج کر رہا ہے یا پھر کوئی اور نیکی کا کام کر رہا ہے۔ قرآن مجید نے 10 پارے میں ہے نہیں، مشرکین مکہ، مکے کے مشرک لوگ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ اجعلتم سقاۃ الحاج، وہ لوگ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ وعمارۃ المسجد الحرام، اور کعبۃ اللہ کی صفائی پاکی چابی ان کے پاس تھی، لوگوں کے پاس تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا حاجیوں کو، یہ کافر لوگوں کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کافر لوگوں کا، مکے کے مشرک لوگوں کا حاجیوں کو پانی پلانا، حاجی لوگوں کو کھانا کھلانا اور حاجی لوگوں کے لیے ان کے پورے سکون کا خیال کرنا، ان کو یہ جنت نہیں پہنچائے گا۔ جبکہ کتنا بڑا کام ہے، ارے کھانے کھلانے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کہتے ہیں، علماء اور فقہاء فرماتے ہیں سامنے والا بھوکا ہے کیا، مذہب نہ دیکھو، انسان ہے کیا۔ بلکہ ایک حدیث میں پیغمبر نے یہاں تک فرمایا، ایک عورت بری عورت تھی، بدکار عورت تھی، وہ عورت پانی پلائی، انسان کو نہیں، یہ کتے کو، ان تھی زانیہ، بدکار عورت تھی، بری عورت، بد کردار عورت، بد اخلاق عورت۔ جب ایک کتے پر ہم کھا کر اسے پانی پلا دی تو اللہ جانور کو پانی پلانے پر اللہ اسے بخشش کر دیا، حدیث میں ہی ہے۔ اب ذرا پوائنٹ نوٹ کرو، جب جانور کو پلانے پر اللہ معاف کر سکتا ہے تو پھر انسان کو پانی پلانے پر، مسلمان کو پانی پلانے پر اسے کتنا بڑا مرتبہ ملے گا، اور پھر حج کو جانے والے کو پانی پلانے پر کتنا بڑا مرتبہ ملے گا۔ لیکن یہ مرتبہ، یہ ثواب ملے گا کب؟ جب بندہ یہ ثواب کے کام ایمان پہ ہو کر کرے گا۔ تو ایمان ہی نہیں ہے تو پھر ثواب کی کام تمہیں جتنے چاہے کرو، یہ 1 پیسے کا آپ کو ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اب وہ قرآن کیا کہتا ہے کافر لوگوں کے بارے میں؟ یہ لوگ تو حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، حاجیوں کو کھانے پانی کا انتظام کرتے تھے، لیکن ان کو ایک ان کے گھوٹ کا ثواب ملنے والا نہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان والے نہیں یہ لوگ۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اگر ایمان عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ تو خالی اللہ کے بارے میں آپ کو بتایا سمجھ، ٹھیک ہے۔ ایسا ابھی نبیوں کے بارے میں کتنے عقیدے ہیں، نبیوں کو کیسا ماننا، پورے نبیوں کو کیسا ماننا، پھر ہمارا نبی کو کیسا ماننا، یہ سب چیزیں، عیسیٰ علیہ السلام کو کیسا ماننا۔ پھر قیامت کے قریب میں ایک اللہ کے ولی آئیں گے، نیک انسان ہوں گے، مسلمانوں کے بادشاہ ہوں گے، پوری دنیا کی طرف انصاف قائم کریں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کا لقب مہدی ہوگا، تو پھر ان کے آنے کے حالات، ان کی زندگی، ان کی سیرت کیا ہوگی، یہ سب چیزیں ہم کو جاننا پڑے گا۔ یہ سب ہمارے عقائد میں سے ہے، ان تمام چیزوں کو ہم کو جاننا واجب اور فرض ہے۔ نہیں چونکہ نماز پڑھتے رہتے تو پھر کیسا بھی؟ عقائد سیکھنا ہے۔ عقائد سیکھے بغیر، سمجھے بغیر، عقائد کو ہمارا ٹھیک کیے بغیر ہمارے اعمال قبول ہونے والے نہیں ہیں، قبول نہیں ہوتے عمل، بلکہ ادا بھی نہیں ہوتے۔ اب ذرا ایک سوال کا جواب دو، اب اگر کوئی آپ کا غیر مسلم دوست اگر مسجد میں آ گیا، نماز کو آپ کے ساتھ کھڑ گیا، سرما لگا لیا، ٹوپی پگڑی بن کو آ گیا، تو آپ بتاؤ آپ میں سے کون بندہ ایسا ہے ان میرا پارٹنر ہے بول کر، میرا بچپن کا دوست ہے بول کر اسے مسلمان بول سکے، یا پھر اس کے مرنے پر ان آپ سے محبت کرتا تھا بول کر، یا آپ کا پارٹنر ہے بول کر، آپ کے پڑوسی بول کر، اس کے مرنے پر جنازے کی نماز پڑھنے پر کون گوارہ کرے گا، یا پھر اس کے مرنے کے بعد میں اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے پر کون گوارہ کرے گا؟ نہیں کرتا۔ کیوں؟ عقیدہ نہیں ہے ٹھیک اس کا، ایمان نہیں ہے ٹھیک اس کا، یہی وجہ ہے۔ اس لیے عقائد کو سیکھیں، عقائد کو سمجھنے کی کوشش کریں،
اسی پہلے میں سمجھا دیا تھا قرآن کی تفسیر شروع ہونے سے پہلے، اگر آپ سمجھتے سنتے تو پھر میں جمعے کے موقع پر بھی وہ شروع کروں گا۔ میرا مقصد ہے امت کے عقائد ٹھیک ہو جائے، امت پورے دین پر آ جائے، عقائد سے لے کر اخلاقیات تک۔ پورے دین 5 چیزوں میں ہے۔ پہلے نمبر پر عقائد، اعتقادات، پھر اس کے بعد عبادات، پھر اس کے بعد پھر معاملات، معاشرت، پھر اخلاقیات، ایک 5 چیزیں۔ 5 چیزوں کو ہمیں دین سمجھنا ہے، اس پر 5 چیزوں میں عمل کرنا سو۔ اب ان 5 چیزوں میں سے ہمارے کو کن چیزوں کے بارے میں پورا نالج ہے بتاؤ؟ یہ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، ان 5 چیزوں میں سے اب ہم میں سے بتاؤ، ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا کسی کے پاس پورا علم ہے، کون ہے بتاؤ ذرا، دیکھیں گے اسے، اس کا ہاتھ چوموں گا میں، اس کے پیشانے کو بوسہ دوں گا، کون بندہ ایسا؟ ہماری عمریں گزر رہی ہیں لیکن ہمارے علم میں کچھ بھی نالج میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ غیروں کو ذرا دیکھو، وہ لوگ باطل پر رہ کر بھی وہ لوگ اسلام پڑھ رہے ہیں، آج قرآن کے ترجمے تفسیر پڑھ رہے ہیں وہ لوگ، لیکن ہمیں مسلمان ہو کر بھی، اسلام کو مانتے ہوئے بھی، قرآن کو مانتے ہوئے نہ ہم کو 40 سال گزر جاتے ہیں، انسان کو قرآن کی ایک آیت کا معنی مطلب سمجھنے کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ چلو خود تو نہیں پڑھ سکا، اپنی اولاد کو پڑھانے کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ تو قیامت کے قریب میں اللہ تعالیٰ جیسا اسلام، جیسا لباس کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں، پرانے ہو جاتے ہیں، ویسا اسلام بھی اجنبی ہو جائے گا، مٹنے کے قریب ہو جائے گا۔ مطلب لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا یہ طریقہ اسلام کا کی، یہ تو سکہ کا، اب بعض لوگوں کو معلوم نہیں تو وہ لوگوں کیا بولیں گے؟ یہ پگڑی جو باندھے ہمیں نبی کی سنت کا کو باندھے سو، صاحبہ باندھتی کرتے سکہ، وہ نیت سے نہیں باندھے، پیغمبر کی سنت ہے اس نیت سے باندھے سو۔ ایک جگہ پر آج سے 5-6 سال پہلے ہمارے رشتہ داروں میں جگہ جانا ہوا، ان کے علاقوں میں اتنا علم نہیں تھا، جان واقفیت نہیں تھی، تو پھر ان کے گھر کے پاس گئے تو ان کے گھر میں مہمان بڑے، تو ان لوگوں نے کہا کہ تمہیں سایہ مانگ کیا بول کر بولنے لگے، تو فاتح دلاتے کیا بول کر بولنے لگے، کوئی بھی چیز نہیں۔ اور اگر یہ تو زیارت کی بات تھی، اگر اور بھی علم نہیں رہے گا تو لوگ آخرکار کیا بولیں گے معلوم ہے؟ یہ کہیں کو تمہیں سکہ کے سر کا بھنی، یہ بولیں گے۔ اب کچھ نہ کچھ ہے، اس لیے لوگ کیا بول رہے ہیں؟ صاحبہ کیا وہ بولیں گے۔ اگر وہ بھی چلے گیا ذرا تو لوگ کیا بولیں گے؟ تمہیں سکہ کیا بولیں گے؟ پھر یہ بولیں گے لوگ، اگر نہیں سنیں گے یہ ہمارے پیغمبر کا طریقہ ہے، فرشتوں کی عادت ہے، فرشتوں کی شان اور پہچان ہے، جب یہ نہیں سنیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ لوگ اس کے پہننے کو پھر لوگ کیا سمجھیں گے؟ تو پھر وہ وہی ہے، یہ سکھوں کا طریقہ بولیں گے پھر، جبکہ پیغمبر کی سنت ہے، یہ پیغمبر نے باندھا ہے، اس پگڑی کو باندھا ہے، کیسا باندھا ہے، یہ چھوڑنا نہیں چھوڑنا ہے، یہ چھوڑنے کی پہچان کس کی ہے، یہ نہیں چھوڑنے کی پہچان کس کی ہے، پیغمبر سب بتا دیا ہے۔ پگڑی باندھے تو کیسے ہونا ہے، اس کے لیے بھی علم ہونا ہے، ہر چیز کے لیے علم، خدا کو پہچاننے کے لیے بھی علم، اور پھر شادی کرنے کے لیے بھی علم، کس سے کرنا کس سے نہیں کرنا یہ علم ہونا پڑے گا، پگڑی باندھنے کے لیے بھی علم، وضو کرنے کے لیے بھی علم۔ ایک مسئلہ سمجھ بات ختم کر دیتا ہوں، علماء نے یہاں تک فرمایا اگر کسی آدمی سے پوچھا گیا، کیا بول کر پوچھا گیا، آخری بات، آخری پوائنٹ، بات ختم، اگر کسی آدمی سے پوچھا گیا کہ توحید کا تو کیا مطلب بول، اس کا توحید کسے بولتے، پوچھا، ایک بات سے بات ختم کر دیتا ہوں، اگر کسی سے پوچھا گیا، کیا بول کر پوچھا گیا، توحید کا مطلب کیا، پوچھے، سامنے والا بندہ کیا بول رہا ہے، مجھے معلوم نہیں توحید کا تو کیا، ان کافر ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں ان کافر ہو گیا، مسلمان ہو کر بھی توحید کا تو کیا معلوم نہیں ہو سکا اسے، ان کافر ہو گیا۔ یہ کیا ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ سمجھو عقیدے کی، علم کی کتنی اہمیت ہے۔ ہمیں بولنے سے کافی نہیں ہوگا، آدھار کارڈ میں ووٹر کارڈ میں مسلمان نام ہونے سے کافی نہیں ہوگا۔ مسلمان کو جب تک اصل اپنے اسلام کا عقائد کا نالج نہیں ہوگا تب تک وہ مسلمان اپنے حساب سے بولتا رہے گا، کام تو پورے کفر کے، عقیدے، مینٹالٹی، سوچ، فکر پوری تو کفر کی ہے، کلچر پورا کفر کا ہے، تو پھر بندہ اپنے حساب سے تو مسلمان بولتا پھرے گا، خدا کی فہرست میں اس کے نام کس میں ہے خدا جانتا ہے۔ اس لیے توحید کا تو کیا جان لو، معلوم کر لو، اپنے اپنے علماء سے، اپنے اپنی مسجدوں کے علماء سے، خطباء سے بیٹھ کر وقت دے کر ان کو آپ توحید کا تو کیا سمجھیں۔ مجھے اب بولنے کا موقع نہیں ہے، میں بیان کرنا شروع کروں توحید کا تو کیا، میری مثالیں سمجھاؤں، سائنسی اعتبار سے سمجھاؤں، پھر لیٹ ہو جائے گا، لیکن پیغام یہ کی ہے توحید کو سیکھیں، عقائد کو سیکھیں، علم کو سیکھیں، مسائل کو سیکھیں، اور خود بھی علم سے جڑ جائیں، اور اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو بھی علم سے جوڑنے کی کوشش کریں، ورنہ پھر اگر علم سے نہیں جڑے، اگر نہیں جوڑے، آخری بات بول رہا ہوں کہ اس وقت اسکولوں کے اندر جو پڑھائی جا رہی ہے وہ ہمارے مسلمانوں کا بنایا ہوا سلیبس نہیں ہے، وہ ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے لارڈ میکالا، وہ انگریز مورخ، انگریز رائٹر ہے، اس کا بنایا ہوا سلیبس ہمارے اس وقت اسکولوں کے اندر پڑھایا جا رہا ہے۔ اس وقت دشمن اطمینان سے ہے،
کیوں اطمینان سے ہیں؟ ان کہتا ہے اور اس کے بعد اس وقت کے مسلمان دشمن لوگ بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے کسی نے اس سے پہلے بیان کیا تھا 2-3 مہینے پہلے جمعے کے موقع پر، آج سے 5 سال پہلے ایک جگہ پر امریکہ میں میٹنگ ہوئی. کیا میٹنگ ہوئی؟ مسلمانوں کو برباد کیسا کرنا ہے، ان کو کافر کیسے بنانا ہے. تو اس وقت الگ الگ لوگوں نے الگ الگ مشورے دیے. آخر کار ایک آدمی تھا، تجربہ کار آدمی تھا، تو اس نے کہا، ایک سوال پوچھا، مسلمانوں کے کتنے بچے پڑھتے ہیں مدرسوں کے اندر، مسلمانوں کے کتنے بچے پڑھتے ہیں اسکولوں کے اندر، یہ سوال پوچھا. بعد میں اسے جواب دیا گیا مسلمانوں کے 99% بچے، 8% بچے اسکولوں کے اندر پڑھتے ہیں، اور پھر مدرسوں کے اندر پڑھنے والے بچے وہ 2% ہوتے ہیں. اس نے کہا، مسلمانوں کے دشمن نے کہا، ارے بے فکر ہو جاؤ، آج سے 5 سال پہلے کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں آپ کو، آپ جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، علم سے جڑ جاؤ، علماء سے جڑ جاؤ. اس نے کیا کہا، اب بے فکر ہو جاؤ، اس مسلمان قوم کی نسل کو کفر اور ان کو باغی بنانا، خدا کا دشمن بنانا، رسول کا دشمن بنانا، ان کو کافر بنانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اس نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ نظام آج آپ خود دیکھ لو، آپ کے بچے جو 10th پڑھتے ہیں ان کو جا کر پوچھ لو آپ، رامائن آج 10th کے اندر پڑھائی جاتی ہے. اب اسکولوں کے اندر جب رامائن پڑھائی جاتی ہے تو پھر بچہ رہے گا ہمارا، کھائے گا ہمارے گھر میں. لیکن اس وقت کے علماء فرماتے ہیں، حضرت دارالعلوم دیوبند کے عالم صاحب سلمان بدنوی صاحب فرماتے ہیں دامت برکاتہم، کہ اس وقت کا حال یہ ہے اسکولوں کا، اور اس وقت کا نصاب ایسا ہے، سلیبس ایسا ہے، جاتے وقت تو ہمارا بچہ مسلمان رہے گا لیکن جب واپس آتا ہے وہ کافر بن چکا ہوگا. اس قسم کا نظام اور سوچ اور مینٹالٹی بچوں کو کافر بنانے کا، باغی بنانے کا، اللہ کے دشمن بنانے کا پلان، اور وہ قسم کی پڑھائی اور ایجوکیشن ہمارے اس قسم کے اسکولوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے. اور آگے بڑھ کر کہیں تو عنوان لمبا ہو جائے گا. یہ کفریہ بول ہے اسکولوں کے اندر، وندے ماترم پڑھاتے نہیں، وہ اس کے اندر زمین کی مخلوقات کی پوجا کو اس کے اندر پیغام ہے. جو بندہ ایک بار پڑھ لے گا وہ وندے ماترم ترانہ بندہ کافر ہو جائے گا. اب اس کون سا اسکول ایسا ہے بتاؤ جس اسکولوں کے اندر وندے ماترم نہ پڑھاتے ہوں؟ یہ سب کفریہ کفریہ جملے کیا ہیں؟ یہ ہمارے بچوں کو کافر بنانے کا پورا منظم نظام ہے، یہ منصوبہ بند نظام ہے. اس لیے پیغام یہ کی ہے، آپ بھی علم سیکھیں اور پھر اپنی نسل کو علم سے جوڑ کر رکھیں. مسجد کے اندر مکتب چلتا ہے، عربی پڑھاتے ہیں، تو پھر اپنے بچوں کو آپ بھیجیں. آپ کو اگر فکر ہوگی آپ بھیجیں گے تو پھر آپ کے بچے پڑھیں گے. صرف ہمارے کو فکر ہوگی تو پھر کافی نہیں ہوگا. آپ جیسا آپ کے بچے اسکول لیں گے تو آپ پوچھتے گیا نہیں بیٹا اسکول کو آج نہیں، کیا یہ پوچھتے نہیں بلکہ اور آگے بڑھ کر پوچھنا، اسکول گئے کیا پڑھے با آج، کیا بولے با آج، پوچھنا. اور جو ڈاؤٹ پیدا ہوا اسلام کے بارے میں تو پھر آپ کلیئر کرنا، تب جا کر ہمارے بچے اسلام پر جی سکتے ہیں، اسلام پر مر سکتے ہیں. ورنہ ہمیں بچوں کو کچھ بھی نہیں پوچھتے، مکتب میں نہیں بھیجتے، اسکول جانے کے بعد کیا پڑھے، کیا پوچھے، کیا اس کے اندر شکوک شبہات پیدا کیے نہیں پوچھتے، تو پھر بچے جئیں گے مسلمان بن کر، مریں گے کافر بن کر. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، اپنے آپ کو، اپنی نسل کو مسلمان بن کر جینے، مسلمان بن کر مرنے کے لیے خود بھی اور اپنی نسل کو بھی علم سے جڑنے کی، علماء سے جڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت ہیں پھر سنت لیجیے.